BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. صوبہ پنجاب میں تعلیمی اداروں کی مساجد اور ہاسٹلز میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی کیا شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو روکنے میں معاون ہوگی؟ ان کے اندر کچھ لوگ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر ان کے لیے چھپنے کے مواقع ان کو میسر آ جاتے ہیں. مشہور بھارتی یونیورسٹی میں بغاوت کے مقدمے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی گرفتاری پر جاری احتجاج. جواہر لال یونیورسٹی کے طلباء کا بھارتی پارلیمان پر مظاہرہ. اور سیربین میں یہ بھی دیکھیے گا کہ ہزاروں سال سے الگ تھلگ رہنے والی اس خوبصورت جگہ کو اب کیا خطرات درپیش ہیں. حکومت پنجاب نے حال ہی میں کالج اور یونیورسٹیوں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں اور ان اداروں کے ہاسٹلز میں جماعت کے اراکین کی رہائش پر پابندی عائد کی ہے. پہلی مرتبہ ہے کہ اس غیر سیاسی تنظیم پر اس قسم کی پابندی عائد ہوئی ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ عموماً پرامن سمجھے جانے والی اس تنظیم پر اس طرح کی پابندی کی ہدایت جاری کی گئی؟ ہماری نامہ نگار امبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی. راولپنڈی میڈیکل کالج کا گیٹ، جسے اب مقامی انتظامیہ نے چارسدہ یونیورسٹی پر حملے کے بعد بند کر دیا ہے. یہاں پہ کیونکہ ریزیڈینشیل ایریا جو ہے اس کو سارا اس کے آل اراؤنڈ ہے. ڈی سی او راولپنڈی نے بتایا کہ حکومت پنجاب تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے. ریسنٹلی ایک یہ بھی جو ہے ڈیسیژن آیا کہ جو کچھ تبلیغی جماعتیں ہیں یا اور بھی کچھ لوگ جو ہے وہ وداؤٹ اینی اپروول جو ہے وہ ہاسٹلز میں اور کالجز یونیورسٹیز میں جا کے جو پروگرامز اپنے کرتے ہیں اس پہ ایک پابندی لگائی گئی اور اس کی جو ہے ڈیسیژن کو کمیونیکیٹ کیا گیا ایک وائس چانسلرز کے ساتھ. کالجز اور یونیورسٹیز کو باہر کی طرف سے خطرہ تو ہے ہی اور اس کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک خطرہ اندر سے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ طالب علم شدت پسندی کی طرف مائل نہ ہوں. اس کالج کے طلباء کا خیال ہے کہ دین کے درس میں حرج نہیں، لیکن دین کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں کہ مسئلہ تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کا نہیں، جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کا ہے. اس کا سٹرکچر بڑا لوز ہے جس کو بعض دفعہ ملیٹنٹس اور دہشت گرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کا جو گروپ ہیں ان کے اندر کچھ لوگ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر ان کے لیے چھپنے کے مواقع ان کو میسر آ جاتے ہیں. یہ کس کی محنت ہے؟ تبلیغ کی محنت ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں. مری کے مضافات میں ایک گاؤں کے رہائشی عمران عباسی کو اسکول ہی میں تبلیغی جماعت نے دعوت دی. انہوں نے میٹرک کے بعد کراچی اور راولپنڈی میں دینی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے ہی گاؤں میں درس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. یہ تو حکومت والوں نے جو لگائی ہے انہی سے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے ذہن سے بھی بالاتر ہے کہ انہوں نے پابندی کیوں لگائی ہے. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرامن پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر یا امریکہ کے اندر جماعتیں جاتی ہیں نا تو کتنا چھان بین کر کے جماعتیں وہاں بھی کام کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں وہ بہتر انداز میں وہاں کھلی اجازت ہے. اس پابندی پر عمل ہو نہ ہو، لیکن اس میں یہ بالواسطہ پیغام ضرور ہے کہ نہ صرف تبلیغی جماعت بلکہ دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنی صفوں پر بھی کڑی نظر رکھیں. امبر شمسی، BBC نیوز، راولپنڈی. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں شدت پسندی کے امور کے تجزیہ کار حسن عبداللہ. حسن عبداللہ صاحب، حکومت پنجاب نے تعلیمی اداروں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی کی جو ہدایت جاری کی ہے، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو بنیادی وجہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تبلیغی جماعت کو لوگ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور کیونکہ تبلیغی جماعت کی موومنٹ کافی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا کے سٹے بھی کرتے ہیں، تو اس کی آڑ میں حکومت کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹس اس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگ دلیل کے طور پہ یہ بھی سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکیم اللہ محسود جو تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بعض تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ آتے جاتے رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ سامنے رکھی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں
ایک ریئیکشنری قسم کا موو ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت سی ہماری مین سٹریم سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں، ان دونوں کو اکثر جو ملیٹنٹس ہیں بالخصوص آپ کے اربن سینٹرز میں، کراچی میں اور لاہور وغیرہ میں، وہ استعمال کرتے ہیں ایک کور کے طور پہ. تو اگر یہ لاجک ہے کہ کیونکہ کور کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں تو ان پہ پابندی لگائی جائے، تو یہاں پہ تھوڑے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے حسن عبداللہ صاحب، حکومت پنجاب کی اس ہدایت سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اس کے بہت منفی قسم کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. ایک بہت بنیادی چیز جو ہمیں سامنے رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت پولرائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. تبلیغی جماعت کا ایک بہت ہی فکس قسم کا ایجنڈا ہے، جو ایک بہت ہی ریچولسٹک قسم کا ایجنڈا ہے. تو پریکٹیکلی وہ کبھی بھی پولیٹیکل یا اکنامک آرڈر میں تبدیلی کی بات نہیں کرتے، ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے. اب ہوگا یہ کہ جب ان پہ بھی پابندی عائد کر دی جائے گی تو حسن عبداللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اب حالات جو ہیں کنٹرول نہیں، معاف کیجیے گا، مجھے اطلاع آ رہی ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. نہیں ہوا، میری معذرت قبول کیجیے. آئیے کچھ اہم عالمی موضوعات پر بھی نظر ڈالیں. ترکی کے جنوب مشرق میں کرد اکثریتی علاقے میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. یہ دھماکہ انقرہ میں کار بم حملے کے 24 گھنٹوں کے بعد ہوا ہے، جس میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترک رہنماؤں نے بدھ کے روز ہونے والے بم دھماکے کے لیے شامی کرد عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن کردوں نے اس کی تردید کی ہے. آئندہ ہفتوں میں امریکی صدر براک اوباما کیوبا کا تاریخی دورہ کرنے والے ہیں. اسے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کا سب سے اہم اقدام کہا جا رہا ہے. سن 2014 کے اختتام پر براک اوباما اور راؤل کاسٹرو نے امریکہ اور کیوبا کے تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا. یورپی یونین کے صدر دفتر برسلز میں آج رکن ملکوں کے سربراہ اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم اصلاحات کے اپنے مطالبات پر حتمی مذاکرات کریں گے، جس کے بعد برطانیہ کے اتحاد میں رہنے یا نہ رہنے پر ریفرنڈم ممکن ہو سکے گا. پناہ گزینوں کا بحران بھی سربراہ اجلاس کا بڑا موضوع ہے. اور آخر میں دیکھیے، آسٹریلیا کے شہر ونگاراٹا میں تیزی سے اگنے والی یہ گھاس، جس نے رہائشیوں کا نام بلکہ ناک میں دم کر رکھا ہے. ہوا کی وجہ سے ٹمبل ویڈ نامی زہریلے پودے سے ڈھیروں ڈھیر نکلی یہ گھاس لڑکتی ہوئی لوگوں کے دروازے تک آتی ہے، جسے ہٹاتے اور صاف کرتے گھنٹوں لگتے ہیں. بھارت کے دارالحکومت دلی میں جواہر لال یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے آج پارلیمنٹ کے نزدیک مظاہرہ کیا ہے. وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں گزشتہ ہفتے غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. حکومت اور JNU کے درمیان یہ ٹکراؤ اب ایک بڑا سیاسی تنازع بنتا جا رہا ہے. دہلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. JNU اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کنہیا کمار کی گرفتاری کے خلاف طلباء کا دلی میں احتجاج. اسٹوڈنٹ لیڈر کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. طلباء اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری قطعی طور پر غلط ہے. یہ JNU کے پورے آتما پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. JNU کے ڈیموکریٹک ٹریڈیشن، انٹلیکچوئل، اکیڈمک، پولیٹیکل ٹریڈیشن پر اٹیک کیا ہے. JNU ڈیموکریٹک سپیس ہے، JNU ان ڈیموکریٹک سپیس نہیں ہے. وہ سب طرح کے وچاروں کا منتھن ہوتا ہے، اور آپ نے اس وچاروں کے منتھن میں پولیس کو گھسا کے JNU پریزیڈنٹ کو آپ نے اریسٹ کر لیا. یہ آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. JNU علمی بحث و مباحثے کے لیے ہی نہیں جانی جاتی، یہ عموماً حکومت وقت کی بھی مخالف رہی ہے. یونیورسٹیز وہ سینٹرز ہیں ڈسینٹ کے جہاں پہ یہ سارے الگ الگ رائے، الگ الگ اوپینینز پنپتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا ضروری تھا. تو اس لیے یہ جان بوجھ کے آرکسٹریٹڈ ہے کہ جان بوجھ کے ایک موقع پہ انفلٹریٹ کر کے اب ڈس آرڈر کریٹ کرنے کی نیت سے یہ کیا گیا ہے. اس میں پوری جوڈیشل پروب ہونا چاہیے. حکومت کا کہنا ہے کہ JNU میں ملک دشمن سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور یہ قدم ضروری تھا. طلباء کا کہنا ہے کہ حکومت آئین کی پاسداری کرے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی.
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न को एक रियलिटी टीवी शो के दौरान अजदहे ने काटा। ये खबर आपने बहुत पढ़ी। इसके अलावा रूसी तैयारों को रोकने के लिए बरतानवी फ़िज़ाइया की कार्रवाई की खबर पर भी आपकी तवज्जो मरकूज़ रही। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि न्यूरो साइंस में जदीद तहकीक बीमारियों के इलाज में क्या मदद करेगी। और यह भी कि अगर जदीद जिंदगी हिमालय की चोटियों में पोशीदा ज़ंस्कार तक जा पहुंची तो क्या होगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया के बेहतरीन न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग के बारे में एक से बढ़कर एक उम्दा दरियाफ्त सामने आ रही है और जीनियात और दिमाग के खाके तैयार करने में तरक्की के सबब मुहक्किकीन ज़हनी और दिमागी बीमारियों के बारे में अब मज़ीद जान सकते हैं और इससे नए इलाज भी मुमकिन हो सकेंगे। फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट, काशिफ कमर की ज़बानी। इसका जायजा लेने का मौका आसानी से नहीं मिलता। ये इंसानी दिमाग का दायां हिस्सा है। ऐसे सैकड़ों दिमाग हर साल तिब्बी तहकीक के लिए बरतानिया में अतिया किए जाते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है, हमारे तमाम इल्म के बावजूद ये जानना अभी बाकी है। लेकिन अब दिमाग के असरार खुलना शुरू हो गए हैं। हयातियात में तरक्की की वजह से जहनी बीमारियों के जिम्मेदार जीन्स की शनाख्त की गई है और स्कैनिंग के जदीद तरीकों से एक अनोखी चीज सामने आई है। यह है दिमाग के अंदर पेचीदा राब्तों या कनेक्शंस का मुकम्मल नक्शा। ये रंग बिरंगी लकीरें आसाबी रेशों की निशानदेही कर रही हैं जो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों को आसाबी मराकज से जोड़ती हैं। मुहक्किकीन को पता चला है कि सेहतमंद लोगों के मुकाबले में स्किज़ोफ्रेनिया के मरज में मुब्तला लोगों के दिमागी नेटवर्क आसाबी मराकज से कम जुड़ते हैं। ऐसे नक्शों से हम स्किज़ोफ्रेनिया की जीनियात के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि दिमागी नेटवर्क कैसे बिगड़ता है जिससे ये बीमारी होती है। इससे हम नए इलाज भी बना सकते हैं। As well as deciphering the brain's network of connections, scientists are also learning more. दिमाग के अंदर राब्तों के कनेक्शंस की शनाख्त के साथ साथ साइंसदान नन्हे मसनूई दिमाग बना रहे हैं जिन्हें ऑर्गेनाइड्स कहते हैं, और इस तरह वो इसके इर्तिका के इब्तिदाई मराहिल के बारे में सीख रहे हैं। इंसानी दिमाग के टिश्यूज से ही बने ये छोटी गोलियों जैसे दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे माँ के पेट में बच्चे का दिमाग। इनमें से हर दिमाग किसी मरीज की जानिब से अतिया किया गया है। दिमागी बीमारियों के माखज़ तक पहुंचने में ये नन्हे दिमाग मदद कर सकते हैं। हम ऑर्गेनॉइड का मरीज के दिमाग से मवाजना करके बीमारी के कदोखाल देख सकेंगे। तो फिर दिमागी बीमारियों के मरीज नई अद्वियात की सूरत में इस तहकीक का फायदा कब तक उठा सकेंगे? अगले 5 से 10 साल में आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। न्यूरो साइंस और जीनियात के ज़रिए हम मरीज़ों का बेहतर इलाज कर सकेंगे, और दूसरा ये कि हम एक मुकम्मल बीमारी के बजाय उसकी मुख्तलिफ अलामतों की अद्वियात बना सकेंगे। चूँकि हमारी दिमागी हालत हमारे तजर्बों और जीन्स से मुतय्यन होती है, इसीलिए इंसानी इर्तिका के शाहकार के बारे में हम जितना ज़्यादा जान सकेंगे, दिमाग की खराबी से निमटना उतना ही ज़्यादा मुमकिन होगा। फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के ज़िले कारगिल में हिमालय की चोटियों में छुपी ज़ंस्कार नामी बस्ती दुनिया की सबसे दूर दराज बस्तियों में से एक है। यहाँ सालाना चंद सौ से ज़्यादा सयाह नहीं आते, लेकिन अब एक बड़ी सड़क बन रही है जिससे ज़ंस्कार बैरूनी दुनिया से मिल जाएगी। पर बस्ती के बासी आने वाली तब्दीली के बारे में क्या कहते हैं? कंदील शाम की ज़बानी। ज़ंस्कार ज़मीन पर कायम सबसे ज़्यादा नाकाबिले रसाई मकामात में से एक है।
یہ ہمالیہ کی ایک دور دراز بہت مملکت ہے جہاں 1000 سال میں کم ہی کچھ بدلا ہے۔ 6 سے 8 ماہ کے لیے تو یہ برف کی وجہ سے باقی دنیا سے کٹا رہتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایک منجمد دریا پر 8 دن پیدل چلنا پڑتا ہے، یا پھر گرمیوں کے موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہاڑی راستوں پر سے برف پگھل جائے۔ زنسکار انتہائی کٹھن اور دور افتادہ ہونے کے باعث بڑے پیمانے پر سیاحت کے اثرات سے بچا رہا ہے، لیکن اب یہ سب تبدیل ہونے کو ہے۔ وادی کو جانے والی پہلی سڑک کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خدشات بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ان تبدیلیوں سے علاقے کی ثقافت تو نہیں تبدیل ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے روایتی بودھ مطالعے کا معیار گر جائے گا، کیونکہ آج کل بہت زیادہ افراتفری ہے، نقل و حرکت بڑھ گئی ہے اور سڑکیں پھیل گئی ہیں۔ ان کے سبب بہت زیادہ انتشار پیدا ہوگا۔ راہب کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں بدلتے ہوئے معاشرے کے مطابق چلنا ہوگا، اور وہ نوجوان طالب علموں کو انگریزی اور سائنس پڑھا رہے ہیں۔ پاس ہی چلنگ نامی ایک گاؤں ہے جو لوہاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی بوڑھی نسل کو ڈر ہے کہ ان کا پیشہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے بچے لوہار کا کام جاری رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پوتے پوتی اسے آگے نہیں لے کر جائیں گے۔ ان کے پاس نوکریاں ہوں گی، پڑھائی ہوگی، یا وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہیں گے۔ کوئی بھی یہاں نہیں رہتا، بس چند بوڑھے لوگ اور وہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ جو زنسکار سے نہیں جائیں گے، وہ یہاں پر سڑک سے آنے والی ڈرامائی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے، اور ان کا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کیسے ان نئے مواقع اور اپنی روایتی طرز زندگی میں توازن کر سکیں۔ زنسکار کی بستی۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ صوبہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی کی سرکاری ہدایت آج کے ساربین کا بڑا موضوع رہا۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس غیر سیاسی تنظیم پر اس قسم کی پابندی عائد ہوئی ہے۔ ہم نے جائزہ بھی لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عموماً پرامن سمجھے جانے والی اس تنظیم پر اس طرح کی پابندی کی ہدایت جاری کی گئی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامع۔ اس کے ساتھ ہی ساربین اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ٹویٹر ہینڈل BBC اردو کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔